اچھا، سینٹ سے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد آج قومی اسمبلی میں پیش کر دی گئی۔ وزیر قانون نے 27ویں آئینی ترمیم کا بل آج پیش کیا ہے قومی اسمبلی میں، جس پر اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا، اور وزیر قانون اعظم علی طاہر نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم کا بل سینٹ سے 2 تہائی اکثریت سے منظور ہوا، مشترکہ پارلیمانی کمیٹی میں اپوزیشن کو بیٹھنا چاہیے تھا۔ اچھا، اب یہ جو 27ویں آئینی ترمیم کا بل قومی اسمبلی سے پاس ہو جائے گا، ظاہر صدر کے پاس جائے گا، اور صدر صاحب کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم میں اور 26ویں آئینی ترمیم میں۔ شدید تنقید لوگ اس لیے بھی کرتے ہیں، عدلیہ کا تو جو حال ہے وہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی عام لوگوں کے لیے ان دونوں ترامیم میں کچھ بھی نہیں تھا، شخصیات کے گرد گھومتی ہیں یہ ترامیم، بالخصوص 27ویں ترمیم، جس میں تا حیات جو استثناء دیا گیا آصف علی زرداری صاحب کو۔ ویسے تو اس میں لکھا ہوا ظاہر ہے صدر لکھا ہوا ہے، زرداری صاحب کے بعد کوئی بھی صدر آئے گا اس کو بھی تا حیات ہوگا، لیکن چونکہ اس وقت آصف علی زرداری صاحب موجود ہیں اور نون لیگ کے جتنے بھی لوگ ہیں جو مختلف چینلز پر جو بیٹھتے ہیں، وہ صاف اور دبے دبے الفاظ میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ظاہر ہے ہمارے اتحادی تھے، انہوں نے ایک چیز لے آئے سامنے تو وہ بھی ہماری اتنی بات مانتے ہیں تو ہم نے بھی مان لی۔ ہاں یہ ہے کہ دنیا میں کہیں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ سر، زرداری صاحب کو کیا سوجی اس عمر میں، مرد آہن بھی کہتے ہیں ان کو، نیلسن منڈیلا سے تشبیہ بھی دیتے ہیں، کتنے عرصہ جیل میں رہے ہیں، زبان تک کاٹی نون لیگ والے کی حکومت ہوا کرتی تھی، اب اس عمر میں آ کے، اور یہ جو جیسے ہی ترمیم سینٹ سے منظور ہوئی تو تقی عثمانی صاحب نے بھی کہا، دیگر علماء کرام بھی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو اخلاق سے بھی اسلام سے بھی بالکل الگ کر دی بات آپ نے۔ جب خلفائے راشدین اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر سکتے ہیں تو صدر کے کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں علی یہ ہاتھ ہو گیا، میں کل ہی یہ سمجھ گیا تھا، کل میں نے اپنے پروگرام میں بولا بھی تھا کہ یہ آصف زرداری اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب لوگ 27ویں ترمیم جو ہوئی ہے اس کی باقی شکوں پہ کوئی بحث اتنی نہیں ہو رہی۔ اگر کسی شک پہ بحث ہو رہی ہے تو وہ یہی ہے کہ صدر پاکستان جو کہ آصف علی زرداری ہیں ان کو لائف ٹائم استثناء دے دیا گیا ہے کہ جناب وہ صدر کی سیٹ سے ہٹ بھی جائیں گے تو وہ گرفتار نہیں ہوں گے، اور یہ وہ کہتے ہیں یہ تو بھٹو صاحب نے بھی نہیں کیا اپنے دور میں، یہ تو مطلب کسی نے بھی نہیں کیا، دنیا میں بھی نہیں ہے یہ، ہاں، اور اسلام میں بھی نہیں ہے۔ اب یہ ساری چیزیں، اچھا یہ بتائیے، یہ خوف ہے کوئی زرداری صاحب کو، پیپلز پارٹی والوں کو؟ میں نہیں سمجھتا جس طرح کے زرداری صاحب ہیں ان کو کوئی خوف ہوگا، خوف کے بغیر اور کر وہ بھی لیجیے۔ جیل جانے سے خوف ہوگا جس نے زندگی کے اہم ترین سال جیل جوانی میں اپنی جیل میں گزار گزار دی، دیے اور اتنا طویل عرصہ گزار دیا، تو وہ جیل سے جانے سے ڈرنے والے تو ہے نہیں۔ پھر یہ کیا ہے؟ اور ہم نے دیکھا جب عمران خان کے وقت وہ گرفتار ہو رہے تھے تو ان کو گرفتاری کے لیے چھاپا نہیں مارنا پڑا، وہ خود گاڑی میں گئے اور بچوں نے ان کو مقصد کیا اور آرام سے جا کے بیٹھ گئے، بلکہ اندر سے انہوں نے پیغام بھی دیا۔ جس وقت مریم کو گرفتار کیا گیا اور طالب صاحبہ کو گرفتار کیا گیا، یہ عورتوں پہ نہیں آؤ، مردوں تک رہو، کیونکہ یہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، جب یہ اس کا وہ ہوگا ہم تو کر لیں گے برداشت، تم نہیں کر پاؤ گے، اور وہی ہوا۔ آج ان کی عورتیں بھی جیل میں ہیں۔ تو بہرحال، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے یہ ہاتھ ہو گیا، اور کاش کہ آصف صاحب اس پہ دستخط ہی نہیں کریں جب تک کہ یہ شک نہ ہٹائی جائے۔ وہ ایک طریقے سے جو ٹریپ میں آئے ہیں اس سے نکلنے کا ایک واحد طریقہ یہ ہے کہ آصف زرداری دستخط کرنے سے انکار کر کے بولیں کہ یہ شک ہٹائی جائے میری استثناء کی، اور میں اگر لائف ٹائم نہیں، جو قانون میں جب تک ہے میں کہ صدر ہوں تب تک ہے، اس کے بعد جو باقی کے ساتھ ہے وہ میں بھی ہوں، اور میں تیار ہوں، میں کب ڈرتا ہوں جیلوں سے۔ احتساب کے لیے ظاہر ہے سب کو پیش ہونا چاہیے، جمہوریت بھی کہتی ہے، اسلام بھی کہتا ہے، پھر اس کو تسلیم کیسے کر لیا پیپلز پارٹی نے؟ سر کیا کوئی نہ کوئی گیم تو ہے؟ یہی تو بات ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے، اور اسکرپٹ رائٹر نے ایسا اسکرپٹ لکھا ہے کہ آج نہ صرف ہم بات کر رہے ہیں، ہلچل پہ بات کر رہے ہیں، خواہش کر کے نون لیگ والے یہ سوال کروا کے اس کا جواب اس طریقے سے دے رہے ہیں، تو سمجھنے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ کہاں کون ٹریپ ہوا ہے، کہاں لالچ دی ہے، کہاں انہوں نے جھینگا ڈالا تھا اور اس جھینگے کو جو ہے آپ نے نگل لیا، اور اس کو اگلنے کا وقت ہے، اور بہت اچھا وقت ہے کہ سائن کرتے وقت یہ ایک چیک ہٹوا دیں اور پھر سائن کریں۔ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، صدر مملکت نے کئی دفعہ واپس بھیجا ہے، پھر کیا ہے، باقی کسی شک پہ نہیں کریں، بولے اس چیز پہ اعتراض ہے تو یہ وہ بات ہوگی جو سائن اگر اس طرح نہیں کرتے اور کر دیتے ہیں بغیر نکالے تو اس کو نقصان نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو؟ بھائی اس کے بعد یہ ہمیشہ یہ بات سننی پڑے گی، جیسے پچھلے 2 دن سے نہیں تو ایک بات بتائیے، آپ ہمیشہ کہ ہمیشہ آپ کو صدارت اس سے تو ایک تنقید کا دن جانا ہی ہے انہوں نے، ہاں، تو صدارت کے بعد اس کا مطلب لائسنس مل گیا ان کو، جو مرضی وہ کرتے پھریں، کچھ بھی نہیں ہوگا ان کو؟ اب کہہ سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، اب آپ بھی کہہ رہے ہیں اور بھی میڈیا کہہ رہا نہیں ہے، تو یہ اور سب بتائیے، کہیں گے۔ جب آئین اور قانون میں کہا جاتا ہے
سب برابر ہیں شہری پاکستان کے. تو ایک آدمی لائسنس لیے گھوم رہا ہوگا میری مرضی میں کرپشن کروں میں خدا نہ خواستہ کچھ بھی کروں تو مجھے تو کچھ ہوگا نہیں, باقی آپ لوگ پکڑے جائیں گے. اور مجھے یقین ہے اگر کبھی بھی کوئی ترمیم ہوئی ان کے ہٹنے کے بعد یا گورنمنٹ وہ تو خیر آج بیرسٹر گوہر نے کہہ دیا, تو سب سے پہلے یہ ہٹائی دی جائے گی. تو خود کیوں نہ اپنے قلم سے ہٹا کے جائیں. بیرسٹر گوہر نے آج یہ کہا کہ جناب مرد آہن ہمارا جیل میں ہے, جیل سے جیسی باہر نکلے گا تو پھر یہ نہیں رہیں گے عدالتیں اور ترمیم شرمیم. ہاں سب ترمیم میں ہٹیں گی, لیکن سب سے پہلے جو ترمیم میں ہٹائی جائے گی تو یہ ہٹائی جائے گی تو اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور ہٹائے جو کہ ہٹنی ہے تو خود اپنے قلم سے ہٹا کے جائیں تو ہیرو بن کے جائیں. تو تمام میرے خیال میں جیالوں کی بھی یہ آواز ہوگی. اچھا اگر دیکھیے اب چونکہ ہم مفروضے پہ بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ نہیں ختم کرتے ہو یہ رہتا ہے پاکستان میں آئین کا حصہ بن چکا, اگر سائن کی بات تو بن جائے گا, پھر تو یعنی سمجھتے ہر سیاستدان جو پارٹی کا سربراہ ہوگا اور اس کی حکومت آئے گی تو وزیر اعظم کی وجہ سے بننا چاہے گا. علی یہ بات جو ہے نا پھر تو خان صاحب اگر صدر ہوتے تو پھر تو پکڑ لیتے آپ لوگ. یہی تو بات ہے, اس طرح تو پھر نہیں ہوگا نا. اس لیے یہ سب سے پہلے اڑنے والی ترمیم بھی یہی ہوگی. آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ ایک ترمیم. اچھا دوسری بات یہ آج عشائیہ دیا اسد زرداری صاحب نے, حالانکہ آج دو خوفناک دھماکے ہوئے خودکش. ایک تو اسلام آباد میں ہی ہو گئی جہاں وہ عشائیہ دے رہے ہیں, تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں ملتوی کر دینا چاہیے تھا. ہاں یہ عشائیہ میرے خیال میں 3 دن پہلے طے ہوا تھا. اس کے دعوت نامے جو تھے وہ سارے سب لوگوں کو اسلام آباد میں روکا ہوا تھا. اور اگر یہ ملتوی ہو جاتا تو بہت بہتر تھا, یا بہت سادگی سے ہو جاتا ایک میٹنگ کے طور پہ تو بھی بہتر تھا. لیکن یہ جب کریں گے تو لوگوں کو کہیں گے, اور یہ کہنا بجانب ہے کہ اس کو کینسل کیا جا سکتا تھا یا اس کو بالکل ایک میٹنگ کے طور پہ کیا جاتا. 27ویں ترمیم کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں اس میں میں ایک دو چیزوں پر شامل کرنا چاہوں گا. ایک تو 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو 2 خط ہو چکے ہیں اب تک. چیف جسٹس صاحب کو جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھا اور آج لکھ دیا ہے جی اطہر من اللہ صاحب نے. چیف جسٹس کو خط لکھا ہے 27ویں ترمیم, اور انہوں نے کہا کہ جی جو جج سچ بولتا ہے وہ انتقام کا نشانہ بنتا ہے آج کے دور میں, اور کہتے ہیں ہم سچ جانتے ہیں مگر صرف چائے خانوں میں سرگوشیوں تک وہ سچ محدود رہتا ہے, کیونکہ ہمیں معلوم ہے ججز کو بھی کہ سچ بولیں گے تو پھر انتقام ہمارے خلاف ہوگا. جی ججز میں آپ کو اپنے ذرائع سے بتاؤں, ججز میں بڑی بے چینی پائی جاتی ہے, اور تقریباً 5 سے 6 جج اس بات کے لیے بھی سوچ رہے تھے کہ وہ ریزائن کر دیں. سینئر ججز ریزائن اس طرح خبریں بھی ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کہ ریزائن کر دیں. اور کچھ ان کے ساتھی ان کے کولیگ جو ہیں وہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اس حد تک نہیں جائیں, اس حد تک نہیں جائیں. لیکن ابھی یہ میڈیا کی نظر نہیں بنی ہے یہ خبر, لیکن اس قسم کی چیزیں ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ اس قسم کا کوئی رد عمل آیا تو اچھا نہیں ہوگا عدلیہ کے لیے بھی, ملک کے لیے بھی. لیکن آئین میں یہ جو ججز کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو پسند نہیں کیا جا رہا, عدلیہ میں بھی اور وکلا میں بھی. اس بات کو پسند نہیں کیا جا رہا جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اور بڑی اہم یہ ڈیولپمنٹ ہے.